الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحدید کی 11 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: کون ہے جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کو بطور قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے اس کے مال کو، اس کے لیے اس کے علاوہ اسے شاندار اجر بھی ملے گا۔ اللہ کا قول سچا ہے، بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اس کا مال اسی کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک نئے زاویے سے ترغیب دی ہے، نیا انداز اپنایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو تم مال خرچ کرو گے اس کی حیثیت اس طرح ہوگی جیسے ایک قرض تم نے اللہ تعالیٰ کو دیا ہے۔ تو جسے قرض دیا جاتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ اس کو واپس بھی کرے۔ اسی کا مال اسی کو قرض دے رہے ہیں، کیا کمال ہے۔ اسی طرح جو راہ الہی میں جو تم خرچ کرو گے اے مومنو، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ قرض ہوگا۔ وہ زمینوں آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، پھر بھی تم سے قرض مانگتا ہے، قرض لیتا ہے۔ اس میں کیا شان ہے، اس آیت کی کیا شان ہے؟ یہ قرض حسنہ ہے۔ اسی کا مال اسی کی راہ میں خرچ کیا، اسی نے پھر مزید کئی گنا عطا فرما دیا، وہ اسے ضرور لوٹا دے گا۔ قرض کو واپس کرنا واجب ہوتا ہے نا۔ تو یہاں ایک نقطہ غور طلب ہے، اللہ تعالیٰ کو مطلق قرض دینے کی ترغیب نہیں دلائی گئی، بلکہ قرض حسنہ دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور قرض حسنہ تب ہوگا جب اس میں بقول سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ چند شرائط پائی جائیں۔ وہ چند شرائط کیا ہیں؟ شرائط، شرط کی جمع شرائط، شرطیں پائی جائیں۔ ایک تو وہ مال حلال ہو، نمبر 2 اعلیٰ درجے کی چیز ہو، اور پھر خود بھی اس کی اشد ضرورت ہو، چھپا کر دے، پوشیدہ طور پر دے، پھر دے کر احسان نہ جتلائے، اسے اذیت نہ پہنچائے، پھر اس کا جو مقصد ہے وہ رضائے الہی کے لیے ہو۔ جتنا بھی خرچ کرے، پھر آخری بات، جتنا بھی وہ خرچ کرے وہ سمجھے یہ تھوڑا ہے، اسے کہتے ہیں قرض حسنہ۔ عزیزان گرامی قدر، ان آیات کو سن کر صحابہ کرام پر ایک عجیب اثر ہوتا تھا۔ ایسی آیات سن کر اس کا اندازہ آپ، اس جو واقعہ ہے میں وہ بیان کرنے لگا ہوں اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت ابو دحدہ حاضر خدمت ہو گئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ بولے، مصطفیٰ کریم اپنا دست پاک ذرا نکالیے، دکھائیے مجھے اپنا دست پاک۔ حضور علیہ السلام نے اپنا دست پاک تھما دیا تو حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور گزارش کی، میں نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیا۔ اس باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے،
ان کی بیوی اور بچے اس میں رہتے تھے۔ حضرت ابو دحداح یہ کرنے کے بعد اپنے باغ کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے باغ کی طرف آئے اور باہر سے ہی آواز دی، باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو کیا آواز دی؟ اے دح کی ماں۔ اس نے جواب دیا لبیک۔ فرمایا اخرجی 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 قد اقرضتہ ربی عز وجل، اس باغ سے بال بچہ لے کر باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو بطور قرض حسنہ دے دیا ہے۔ بیوی بھی نیک وقت تھی، تربیت مصطفیٰ میں تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نیک بخت بیوی نے جب یہ سنا تو فوراً پکار اٹھیں، ربی حبیک یا ابد دحدح، اے دحدح کے باپ، تم نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ خود بھی باہر نکل آئیں اور اپنے بال بچے اور ساز و سامان کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھذا جلد 307 عزیزان گرامی قدر، یہ وہ لوگ ہیں جو مکتب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، آپ سے عشق کرتے تھے، ایثار کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، ان کی مدد کرتے تھے عزت کے ساتھ۔ قرآن کریم نے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، ان کی تعظیم بھی کرو اور عزت بھی کرو۔ یہ ادب کے وہ شاہکار تھے، قربانیوں کے شاہکار تھے، یہ وہ طلبہ تھے جن پر ان کے استاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ناز تھا۔ فرشتے بھی رشک کرتے تھے، ان کے خالق کو بھی ناز تھا۔ اسی لیے جب فرشتوں نے کہا نا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے مصطفیٰ وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، کہ یا اللہ کیا تو ایک ایسا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں دنگا فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا؟ کیا ہم تیری تقدیس، تسبیح اور تعریف کے لیے کافی نہیں ہیں؟ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میرے فرشتے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ جانتا تھا، یہ بات فرشتوں کو نہیں سکھائی تھی، اللہ ہی سکھاتا ہے نا۔ تو یہ وہ کارنامے ہیں جن پہ مصطفیٰ کریم، فرشتوں اور خدا کو بھی ناز تھا، ناز ہے، ہمیشہ رہے گا، تا قیامت تک رہے گا۔ بلکہ یہ فرمایا یہاں پہ کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مال خرچ کرو گے تو قرض کا مطلب ہوتا ہے اتنا ہی لوٹانا۔ قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ جب ہو تو اتنا ہی لوٹانا، لیکن اللہ کریم فرما رہا ہے یہاں تم جب یہ دو گے تو تمہارا اور بھی سر اونچا اللہ تعالیٰ کرے گا۔ جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے، ایک تو اس کا بدلہ یہ ملے گا، وہ مال بھی واپس ملے گا، اور 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ملے گا۔ قرآن کی آیات اور حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے 7 سے 100 سے کہیں ہے، کہیں 7 ہے، کہیں 10 ہے، یعنی 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور جو اجر عظیم ہے وہ الگ ہے، انسانیت میں عزت مقام لوگ عزت کرتے ہیں وہ الگ ہے، دلی سکون الگ ہے۔ جس شخص کو دلی سکون ہو جائے تو اس شخص کو اور اجر کیا چاہیے؟ خاص طور سے موجودہ حالات میں عزیزان گرامی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اس کی بارگاہ الہی میں خرچ کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔